امام حسن ایسے مظلوم سردار ہیں کہ جب تک حیات ظاہر میں رہے آپ پر 3 دفعہ حملہ کیا گیا، زہر دیے جانے کے علاوہ۔ اللہ اکبر، آپ کا مسلح لوٹ لیا گیا، آپ کی ران پر خنجر سے وار کیا گیا، حالت نماز میں آپ پر تیر مارا گیا، اندر زرہ پہنتے تھے اپنی ابا قبا کے نیچے، اتنا مظلوم، آپ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے۔ لیکن عزیزو، آپ کی شہادت میں آپ کا جگر کٹا تھا نا، آج دل چاہتا ہے عشرے کی آج نویں مجلس ہے، ایک جگر امام حسن کا کٹا ہے، اور کربلا میں جگر علی اکبر کا نیزے سے اس طرح متاثر ہوا ہے کہ جناب علی اکبر زمین پہ ہیں، امام سرہانے ہیں، امام فرماتے ہیں بیٹا تم ابھی جوان ہو، ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کر خیمہ گاہ تک لے جائیں۔ رونے والوں، جناب علی اکبر پہ جتنا آپ نے گریہ کیا ہوگا وہ آپ کے لیے خدا قبول کرے۔ یاد رکھیے کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر ایک ایسا بھی زائر پہنچا تھا، اس نے زری کو تھام کے سلام کیا، کہتا پروردگار تجھے حسین کا واسطہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور اے پروردگار جب بیٹا 18 سال کا ہو تو مر جائے۔ لوگوں نے عجیب و غریب دعا کے الفاظ سنے، اس کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی دعا قبول کی، بیٹا ملا، نام حسین پہ ملا، حسین ترین بیٹا ملا، اسے بڑی محبت سے پالا۔ جب 18 سال کا مکمل ہوا بیٹا مر گیا، اس نے دونوں دعائیں مانگی تھیں، بیٹا ملے، 18 سال کا ہو تو مر جائے۔ اور جب جوان بیٹے کی موت کی خبر بوڑھے باپ کو دی گئی تو جیسے بیٹھا تھا کمر سیدھی نہیں ہو سکی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ۔ اب اس سے کہا اس کے اعزاء احباب نے چلو جنازے کے تیاری میں چلو، کہتا نہیں مجھے پہلے روضہ امام حسین پہ جانا ہے۔ کہ وہاں بھی چلیں گے، پہلے بیٹے کا جنازہ تیار تو کر لو، کہ نہیں مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے پہلے روضہ امام حسین پہ جانا، کیونکہ واقعہ کربلا کے قرب و جوار کا واقعہ تھا۔ تو اس سے لے کر آئے 2 آدمی، سہارا دے کر، کمر جھکی ہوئی ہے، امام کے حرم میں آیا، جالی کو تھام پہ کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر سلام ہو، اتنا تو بتا دیں آپ نے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ مولا میں نے تو جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی، میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، مولا آپ بتائیے آپ نے اکبر کی لاش کیسے اٹھائی تھی؟ رونے والوں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے رونے کا اور ماتم کرنے کا۔ امام اکبر کے سرہانے فرماتے تھے بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، ہماری امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کر خیمہ گاہ تک لے جائیں۔ اکبر نے باپ سے عرض کی بابا کیسے امداد کروں، بابا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، بابا بدن پہ اتنے زخم ہیں کہ بدن ٹوٹ چکا ہے، بابا کیسے اٹھوں؟ امام نے فرمایا بیٹا اور کچھ نہ کرو، اتنا تو کرو کہ جیسے بچپن میں میری گود میں آتے تھے ایسے میری گود میں آ جاؤ۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اکبر خاموش ہو گئے۔ امام نے اکبر کو
لٹا کے فرمایا بوڑھا ضرور ہو گیا حسین مگر صابر ہے، بتلا ہوا کیا ہے؟ اکبر نے سینے پر سے ہاتھ کو ہٹایا، ارے چاند جیسا سینہ، اندر برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ حسین نے آستین کو پلٹا، اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھ کے دعا مانگی، خدایا اتنا صبر دے کے نام صابروں میں رہ جائے۔ رونے والوں جب کوئی جسم میں باہر کی چیز داخل ہو جائے اندر اور اسے کھینچ کے نکالنا ہو تو پہلے ہلایا جاتا ہے۔ امام نے ٹوٹی ہوئی برچی پر اپنے ہاتھ کو رکھا، اب جو ہلایا اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا بدن تڑپنے لگا، زمین کربلا ہلی، سادات کے خیمے ہلے۔ رونے والوں روح مصطفیٰ بھی آئی ہوئی ہے، روح مرتضی موجود ہے، روح مجتبیٰ بھی موجود ہے، اکبر کے سرہانے سب آئے ہوئے ہیں۔ ایسے میں روح علی آگے بڑھی، فرماتے تھے اے بنت رسول اب آنکھیں بند کر لیجئے، اب آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اب جو حسین نے ٹوٹی ہوئی برچی کو باہر نکالا، اکبر کا کلیجہ برچی میں الجھا ہوا اکبر کے سینے سے باہر نکل آیا۔ آخری جملہ، رونے والوں مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، ارے زخمی ہے بہت گیس وہ والا نہ اٹھے گا۔ پٹکے سے کمر باندھ کے میت جو اٹھائی، روتی ہوئی زینب در خیمہ چلی، اے بھیا اکیلے نہ اٹھانا، اگر پالا تھا تو لاش بھی بہن اٹھائے گی۔ فرمایا بہن تم نہ نکلنا، اب اکبر کو خود لے کے آتے ہیں۔ امام نے کیا کام کیا، اپنے سینے سے اکبر کا سینہ لگا لیا، اٹھا نہ سکے تو لاش کو کھینچنا شروع کیا۔ اکبر کے پاؤں زمین پر خط بناتے رہے، جیسے ہی خیمے دکھائی دیے آواز دی آؤ بچوں آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون